آج کی سیرت کا ہمارا ٹاپک رہے گا مکی دور میں عقائد اور نظریات کی تعمیر و اصلاح اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا طریقہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، لاسٹ ویک ہم نے پڑھا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تربیت یافتہ صحابہ کرام کی کیا خصوصیات تھیں۔ ظاہر سی بات ہے، اتنا بڑا انقلاب لانا تھا اور پورے معاشرے کو چینج کرنا تھا، اس معاشرے کو جہاں پر جہالت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، شرک اور بت پرستی ان کے دلوں کے اندر تک سرایت کر گئی تھی۔ تو ایسے معاشرے کو چینج کرنے کے لیے ایک ٹیم، ایک جماعت، ایک ٹیم ورک کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی کام ایک اکیلا تنہا شخص نہیں کر سکتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ساتھی دیے، ایسے صحابہ دیے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی، اگر آپ دنیا کی دولت بھی خرچ کرتے تو آپ کو ایسے ساتھی نہ ملتے، یعنی جو محبت کرنے والے ساتھی اور آپ پر جان نثار کرنے والے ساتھی آپ کو ملے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ اور یہی وہ صحابہ کرام تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام لیا کہ تقریباً 1000 سال تک مسلمان دنیا پر حکمرانی کرتے رہے الحمدللہ، یعنی گرتے گرتے بھی مسلمانوں کی جو خلافت تھی اس کو بہت کئی عرصہ لگا، اور 1000 سال تک تو وہ آرام سے حکومت کرتے رہے، یعنی خرابیاں آتی گئیں مسلمانوں میں، امت مسلمہ میں، لیکن پھر بھی اسلام کی عمارت یا اس کی حکومت قائم رہی کئی عرصے تک کے۔ لیکن اس کے بعد پھر زوال ہم دیکھتے ہیں شروع ہوا، اور آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ایکچولی وہی تنزل اور انحطاط کا دور ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ آج ضرورت اس بات کی کہ ہم بھی وہی طریقہ کار اپنائیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا، اور جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی تھی، آج بھی ضرورت اس بات کی کہ جتنی بھی جو دینی آرگنائزیشنز ہیں وہ یہی طریقہ کار اپنائیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک بھی وہی رہے گا صحابہ کی تربیت پر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم سیرت صرف اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ ہم کو واقعات کا علم ہو جائے۔ اب دیکھیں، علم بھرا پڑا ہے، کتابوں میں علم لکھا ہوا ہے، ہر جگہ موجود ہے، بہت ساری چیزیں آپ کو قصے کہانیاں کہیں پر بھی مل جائیں گے۔ اصل ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی تربیت اور اصلاح پر توجہ دیں۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، میری آپ لوگوں سے درخواست اور گزارش ہے کہ ایک ایسا عزم، ایک ایسا حوصلہ لے کر آپ اٹھیں اس کو سننے کے بعد، اس سیرت کو پڑھنے کے بعد، اس سیرت کو سننے کے بعد، کہ ہم میں سے ہر ایک کے دل میں یہ خواہش، یہ جذبہ پروان چڑھے کہ ہم کو اپنے گھرانے کو ایک صحیح مسلمان گھرانہ بنانا ہے، ہم کو اپنے پورے گھرانے کو اس دعوت دین کے کام میں لگنا ہے اور لگانا ہے۔ اس کے لیے ہم کو اپنا سب کچھ لگا دینا ہے، جان مال سب کچھ۔ تو ہم سب کو ایک ایسا ارادہ لے کر اٹھنا ہے یہ سیرت پڑھنے کے بعد یا سیرت سننے کے بعد، کہ ہم میں سے ہر کسی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو جائے، یا ہم میں سے ہر ایک کے دل میں یہ تڑپ اور عزم اور حوصلہ پیدا ہو جائے کہ ہم کو کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے، ہم کو کوئی ایسا کام کرنا ہے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ کل ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہو سکیں۔ اسی بنا پر ہم صحابہ کرام کی سیرت کے وہ پہلو لیتے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے کس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھایا، اس کا ساتھ دیا، اس مشن کو قائم رکھا اور زندہ رکھا، اور آج تک الحمدللہ وہ مشن جاری ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور جنہیں ہم نے پیدا کیا ان میں سے ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو حق کا راستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ایک ایسا گروہ تربیت پاتا رہا جس نے اللہ تعالیٰ کے دین کو دوسروں تک پہنچایا، اور وہی چیز آج ہم کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج کا بھی ہمارا ٹاپک تھوڑا سا اسی بات پر رہے گا، اس میں ہماری تربیت اور اصلاح کی باتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو لگے کہ ہم سیرت تو نہیں پڑھ رہے، ہم تو تربیت والی بات پڑھ رہے ہیں، تو ایکچولی سیرت پڑھنے کا مقصد بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم کریں، آپ سے محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔ تو بہرحال کسی بھی معاشرے کو چینج کرنے کے لیے کن کوالٹیز سے آراستہ ہونا چاہیے اور کن
عیوب سے، کون سے عیبوں سے پاک ہونا چاہیے، ہمارا نظریہ کیا ہو، ہمارا عقیدہ کیا ہو، ہماری سوچ کیا ہو، ہمارے خیالات کیا ہوں، یہ سب ہم کو جاننا چاہیے کہ صحیح سوچ کیا ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے دوسروں کی نسبت وحی کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا، دوسروں کی نسبت وہ قرآن کے زیادہ قریب تھے، کیونکہ انہی کے اوپر اور انہی کے سوالات کے جوابات میں قرآن نازل ہوتا رہا، انہی کے اوپر قرآن کو امپلیمنٹ کیا گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ اٹھانے والے، یہ آپ سے براہ راست تربیت پانے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جب بھی کوئی چشمہ پھوٹتا ہے، جیسے پانی جہاں ہوتا ہے، اور پانی ظاہر سی بات ہے پانی اپنے آپ نہیں آ جاتا، بلکہ پانی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے ہولز ہوتے ہیں جہاں سے پانی پھوٹتا ہے، زمین کے اندر سے پانی نکلتا ہے۔ جب کہیں کوئی آپ چشمہ دیکھتے ہیں پانی کا، یعنی بہتا ہوا چشمہ یا ندی یا جو بھی پانی کے ذخیرے والی جو چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ قریب جا کر دیکھیں گے کہ جہاں سے پانی نکلتا ہے وہاں پر پانی بہت ہی زیادہ نہایت صاف و شفاف ہوتا ہے، اس قدر پانی صاف ہوتا ہے کہ اندر کی مچھلیاں، اندر کے پتھر وغیرہ سب کچھ دکھائی دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام بھی رضی اللہ عنہم بھی وہ صاف و شفاف تربیت والے صحابہ تھے کہ ان کو وہاں سے علم ملا جو علم کا مین سورس تھا، یعنی قرآن اور وحی اور رسول اکرم کی احادیث سے انہوں نے براہ راست علم حاصل کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے سب سے بہتر تعلیم انہوں نے حاصل کی، تو ہم کو بھی انہی سے سیکھنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام کی جو خصوصیات تھیں، چونکہ ان کو رسول اکرم کی صحبت نصیب ہوئی، ان کو شریعت کا علم سب سے زیادہ ہوا، وہ اس کی گہرائی کو جانتے تھے۔ دوسرا، قرآن اور سنت سے وہ زیادہ قریب تھے، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں ان کی تربیت کی تھی، لہٰذا ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہو چکا تھا، وہ وحی سے براہ راست فائدہ حاصل کر رہے تھے، ان کے دلوں میں اللہ کے دیدار کا شوق پیدا ہو چکا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اور اس کے مواخذ کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے اور عذاب کے ایسے قائل ہوئے تھے کہ ان کے دلوں میں وہ خوف بیٹھ چکا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے۔ آج آپ دیکھیں آج ہمارا کیا حال ہے، آج ہم جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں، یہاں پر تو غیر مسلم تو الگ بات ہے، ہم مسلمانوں کا ہی حال دیکھنے کہ ہم مسلمان ہی کتنے بے خوف ہو گئے ہیں۔ آج ہم کو نہ آخرت کا خوف رہا، نہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ہم کو خوف رہا، اور نہ ہی ہم کو حلال اور حرام کی تمیز رہی۔ آج آپ دیکھیں معاشرے میں کس قدر بے حیائی، حرام اور حلال کی تمیز کا اٹھ جانا، ظلم، ناانصافی کتنی بڑھ چکی ہے، اور یہ غیر مسلموں میں تو ہوگی لیکن ہم مسلمانوں میں کتنی زیادہ ہے۔ آئے دن ہم واقعات سنتے رہتے کہ کسی نے کسی کا حق مار لیا، کسی نے کسی پر ظلم کیا، کسی نے کسی کو دھوکہ دیا، اور ملاوٹ، سب کچھ آج دیکھیں کتنا عام ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں یہ جذبہ پیدا ہو چکا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس قدر یقین رکھتے تھے، ان کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ کبھی بھی آ سکتا ہے، لہٰذا ہم کو اس سے بچنے کی فکر کرنی ہے۔ اسی لیے ان کا اللہ کی ذات پر اعتماد حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا، اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے ان کے اندر تڑپ پیدا ہو گئی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت ان کے اندر اس قدر پیدا ہو گئی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت تمام محبتوں پر غالب آ چکی تھی، ہر چیز کا خوف دب گیا تھا، صرف اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف تھا، تمام طرف سے ان کی امیدیں دم توڑ چکی تھی، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ان کو امید وابستہ تھی، جنت اور جہنم کی معرفت ان کو مل چکی تھی، اور ان کو اس کی لازوال نعمتوں کو حاصل کرنے کی دھن لگ گئی تھی۔ آج بھی اگر میں اور آپ جب ہم جنت کے واقعات پڑھتے ہیں تو یقین جانیے جب ہم جنت کے واقعات پڑھیں گے تو ہم کو اس کو حاصل کرنے کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا، تو ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جنت کے بارے میں جانیں۔ اور آگے ہمارا ٹاپک وہی آنے والا ہے کہ صحابہ کرام نے جنت کی آیات کو کس طرح سے لیا، ان کے دل خوف الہی سے لرزتے رہتے تھے، اور گویا کہ وہ جنت اور جہنم کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ سب سے بڑھ کر تقدیر پر ان کا ایمان اس قدر بڑھ چکا تھا، یعنی ایک ایسا گروہ تیار ہو چکا تھا جو ہر قسم کی برائیوں سے پاک تھا، جن کا نقطہ نظر بہت ہی صحیح تھا، ان میں کوئی چیز کی یعنی ایمان کی کوئی کمی نہیں تھی ان کے اندر، جو بھی چیز انہیں حاصل کرنی ہوتی یا جو بھی ان کا مشن تھا اس کو وہ اس قدر بہادری کے ساتھ انجام دیتے کہ طبیعت حیران ہوتی ہے سوچ کر کہ کیسا ان کا ایمان تھا، کیسی ان کے اندر دلیری تھی۔ اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارقم بن ابی ارقم کے گھر کو پہلا مسلمانوں کا
ایک طرح سے پارلیمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں، مشورہ گھر آپ کہہ سکتے ہیں، جو بھی کہہ سکتے ہیں، آپ مرکز بنایا تھا. اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ آج بھی ایسے مراکز قائم ہونے چاہیے جو دار ارقم جیسے مراکز قائم ہوئے تھے اس وقت، اور یہ سب سے پہلا مرکز تھا، سب سے پہلا سینٹر تھا مسلمانوں کا. تو آج بھی دعوت دین کے لیے، اجتماعات کے لیے ایسے مرکز ہونے چاہیے جہاں بیٹھ کر ہم کچھ دیر تربیت حاصل کر سکیں، ہم جنت اور جہنم کے بارے میں جان سکیں اور نئے آنے والوں کی بھی خصوصی تربیت کر سکیں. ایسے سینٹرز ہم قائم کریں، ایسے مدارس ہم قائم کریں. صحابہ کرام کی خاص خوبی یہ تھی کہ وہ وحی کے آگے فوراً سر تسلیم خم کر دیتے تھے. کسی بھی معمولی سی حکم کی بھی وہ خلاف ورزی نہیں کرتے تھے. مسائل کا حل جاننے کا ان کو شوق تھا، علم سے دلچسپی رکھتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت، یوم حساب، جنت اور جہنم کا شوق، شریعت کے احکام سے دلچسپی ان کے اندر پیدا ہو چکی تھی. یعنی آپ دیکھیں یہ اوصاف اگر آپ اس کو دھیان میں رکھیں اور یہ بھی ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ کریں، بلکہ اس کی مخاطب میں بھی ہوں کہ ہم بھی اپنے اندر، کیونکہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، انسان سے غلطیاں ہوتے رہتی ہیں، اس کو یاد دہانی کی ضرورت ہے. تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور آخرت کا حساب کتاب، جنت اور جہنم کا صحیح شعور اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو یقین جانے کہ آج بھی حالات بدل سکتے ہیں. تو صحابہ کرام نے وحی کی روشنی میں تعلیم حاصل کی اور خصوصی علم رسول اکرم سے حاصل ہوتا چلا گیا اور ان کے دل میں ایمان راسخ ہوتا گیا. الحمدللہ وحی ان کے دلوں میں اترتی چلی گئی اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت غالب آتی گئی. اور یہی سب سے بڑی خوبی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جو بھی آج دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں، جیسے کہ رسول اکرم نے کیا، اس جاہلی معاشرے کو رسول اکرم نے چینج کر دیا تھا. بالکل ان لوگوں کے اندر سے جہالت کو نکال دیا تھا اور علم ان کے اندر بھر دیا گیا تھا. اگر آج ہم امت مسلمہ کا حال دیکھتے ہیں یا آج ہم دنیا ہی کا حال دیکھتے ہیں تو یقیناً اتنے دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ ہر طرف ظلم اور ہر طرف اللہ تعالیٰ سے بے خوفی عام ہے. کسی کو کسی بات کا خوف نہیں رہا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں آرام سے اپنے دین کے معاملے میں. یعنی ہم دین کو یا دین کی باتوں کو تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن دنیا کے فائدوں کو حاصل کر لیتے ہیں. اسی لیے کہا تھا نا کسی نے کہ درد بڑھتا رہا جتنے درما کیے، پیاس بڑھتی گئی جتنے آنسو پیے. یعنی آج کے حالات کو دیکھ کر سوائے کڑھن ہی ہو سکتی اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ صحابہ کرام اس قدر مضبوط اور دلیر بن گئے تھے، اس تعلیم و تربیت نے ان کے اندر اتنی ہمت پیدا کر دی کہ وہ اپنے مقصد کے آگے کوئی چیز گوارا نہیں کرتے تھے. اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ آگے بڑھتے گئے، پیچھے ہٹنے کا تصور بھی ان کے دل میں کبھی نہ آیا. وہ موت کی حقیقت کو جان چکے تھے اور اس پر ایمان لا کر دنیا سے ایسے کنارہ کش ہو گئے کہ تمام ان کی توجہ آخرت کی طرف ہو چکی تھی. نیک اعمال میں پختگی اور نیک عمل کی کثرت اور موت کی حقیقت کو جاننا کہ ایک دن یعنی دنیا فانی ہے، یہاں سے تو جانا ہی ہے، تو کیوں نہ ایسے کام کر کے چلے جائیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوں. ان کو اس بات کا علم تھا کہ موت اپنے وقت پر آ کر رہے گی، لہٰذا وہ موت سے ڈرتے نہیں تھے. جب کسرا نے، آپ کو معلوم ہوگا، جب ایران کا سب سے بڑا بادشاہ تھا اس وقت، دو سپر پاور تھیں اس وقت، ایک ایران اور دوسری روم. تو ایران کا جو بادشاہ تھا جو کسرا کہلاتا تھا، کسرا نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ مسلمان بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور انہیں فتوحات ہو رہی ہیں، ان کو کیا چیز ہے ان کے پاس؟ یہ صحرا نشینوں کے پاس تو نہ کوئی علم ہے، نہ ان کے پاس کوئی تہذیب ہے، نہ کوئی تمدن ہے. یہ کیا بات ہے کہ یہ لوگ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ تو اس کے سپاہ سالاروں نے اسے جواب دیا تھا کہ انہیں موت کا خوف نہیں ہے، موت ان کے پیچھے بھاگتی ہے، وہ اس کے آگے جاتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی موت کا ڈر ان کے دلوں سے ختم ہو گیا تھا کیونکہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ موت تو اپنے وقت پر آنی ہے. اصل جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم کو اپنے مشن کو پورا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو دوسروں تک پہنچانا ہے اور معاشرے کی اصلاح کرنی ہے. اور اس کی وجہ سے وہ کبھی کسی کے آگے جھکے نہیں، کبھی کمپرومائز نہیں کیا. لوگوں نے ان کو آفر بھی کی کہ ہم تمہارے آگے دنیا کی دولت ڈال دیتے ہیں، لیکن انہوں نے دنیا کی دولت کو پس پشت ڈال دیا اور اپنے پیروں تلے رون ڈالا. اسی لیے ان کو کوئی خرید نہ سکا، ان کو کوئی جھکا نہ سکا. اور اسی لیے کہا گیا نا کہ سر جھکانے سے بہتر ہے سر دیجئے، بھیک لینے سے بہتر ہے مر جائیے. درد بڑھتا گیا جتنے درما کیے والا معاملہ، کہ صحابہ کرام نے کبھی کسی سے کمپرومائز نہیں کیا، کبھی اسلام کی تعلیمات کو پیچھے نہیں ڈالا. وہ لوگ ہر نئے ملک میں جاتے رہے،
ایران بھی گئے، روم بھی گئے، سیریا بھی گئے، لیکن انہوں نے وہاں کے کلچر کو اڈاپٹ نہیں کیا، بلکہ اپنے کلچر کی چھاپ، دین اسلام کی ثقافت اور کلچر کی چھاپ ان کے دلوں پر ڈال دی۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان دوسری قوموں کی زبانیں کچھ اور تھیں، جیسے عراق اور ایران میں وہاں کوئی اور بولی بولی جاتی تھی، یا آس پاس کے علاقوں میں کوئی اور بولی بولی جاتی تھی، لیکن جب صحابہ کرام وہاں پہنچے اور اسلامی حکومت کا وہاں قیام ہوا تو ان سب کی زبان عربی ہو گئی ماشاءاللہ۔ آپ دیکھیں یہ اثر کرنا ہوتا ہے، یہ اثر اندازی ہوتی ہے۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے، ہم دوسری قوموں کا اثر جلد قبول کر لیتے ہیں۔ ہم کو اسلام میں دقیانوسیت نظر آتی ہے، استغفر اللہ، کچھ لوگوں کا ہے یہ خیال، یا ہم کو اسلام بیکورڈ نظر آتا ہے، یا ہم کو اسلام، ہم کہتے ہیں کہ اچھا 1400 سال پرانا دین آج تھوڑی چل سکتا ہے، آج کے دور کے تقاضے کچھ اور ہیں، لیکن نہیں، اسلام سب سے جدید، یعنی جو سب سے صحیح چیز ہو سکتی ہے وہ اسلام ہی میں ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال جو صحابہ کرام تھے وہ رسول اکرم کے ہراول دستے تھے۔ ان کی خصوصیات کیا تھیں کہ صبر ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اخلاص، یعنی ہر کام میں اخلاص تھا، اور عزم اور استقلال، یعنی کسی بھی چیز کو کام کرنے کے لیے جو ایک موٹیویشن چاہیے وہ ان کے اندر بہت زیادہ تھا ماشاءاللہ۔ پھر جمے رہنا، ڈٹے رہنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی آیات سناتے تھے اور اس کے ذریعے سے ان کا تزکیہ اور تربیت کرتے چلے جاتے تھے۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کے اندر عاجزی بہت زیادہ تھی۔ یعنی صحابہ کرام کی جو خصوصیت بتائی جاتی ہے کہ وہ دن بھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جدوجہد کرتے اور رات کو دنیا سے بے تعلق ہو کر اپنے رب کی رضا کے حصول کے لیے قیام کرتے تھے۔ راتوں میں تہجد پڑھنا ان کا عام معمول تھا، راتوں میں جاگ کر وہ قرآن پڑھا کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے نماز میں، علم کے حصول کے لیے کوشاں رہتے، اور اللہ تعالیٰ کی خشیت ان کے اندر بھری ہوئی تھی، کوئی چیز ان کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنی۔ حالانکہ وہ کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، محنت مشقت بھی کرتے تھے، مزدوری بھی کرتے تھے، شادی بیاہ کے معاملات بھی ہوتے تھے۔ یہ نہ سمجھے کہ صحابہ کرام کوئی بالکل ہی دنیا سے دور ہٹ کر بس صرف پہاڑوں اور غاروں میں رہنے والے، صرف عبادت کرنے والے تھے، نہیں، وہ لوگ ان کی شادی بھی کرتے، بیوی بچوں کے ساتھ زندگی بھی گزارتے تھے، بازار کے معاملات بھی ان کے یہاں پر طے پاتے تھے، خرید و فروخت بھی ہوتے رہتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا، ان کی خواہشیں بھی تھیں، امنگیں بھی تھیں، لیکن انہوں نے سب خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر لیا تھا۔ پھر وہ خود پسندی سے بہت دور تھے، ان کے اندر تکبر نہیں تھا۔ رسول اکرم نے ان کی ایسی تربیت کی تھی کہ خود رسول اکرم کا معاملہ یہ تھا کہ جب صحابہ کرام نے کبھی ایسا ہوا کہ جب رسول اکرم آئے مجلس میں تو صحابہ اکرم اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، تو رسول اکرم نے اسی وقت ان کی تربیت فرما دی کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے جب وہ کوئی اس سے ملنے کے لیے آئے اور اس کے لیے کھڑا ہوا جائے تو ایسے شخص کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، یعنی چونکہ اس نے تکبر کیا تو جہنم میں ہوگا۔ تو اس بات کو پسند نہیں کیا گیا کہ کسی کے، یعنی جیسے مثال کے طور پر کوئی بیٹھا ہے مجلس میں اور کوئی نیا شخص آئے، سمجھے وہ کوئی تھوڑا سا سمجھے لیڈر ہے یا رہنما ہے یا کوئی چیز کا ذمہ دار ہے، اب وہ دل میں خواہش کرے کہ اچھا میں آیا ہوں یا میں آئی ہوں مجلس میں تو میرے لیے سب لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور مجھے اٹھ کر کھڑے ہو کر سلام کریں، تو یہ چیز اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے۔ تو رسول اکرم نے ان کی اسی وقت تربیت فرما دی تھی۔ اب آپ خود سوچیں کہ ان کے دل میں رسول اکرم کی کتنی عزت اور کتنی محبت نہ ہوگی، لیکن جب رسول اکرم نے منع کر دیا تو پھر وہ اٹھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے، حالانکہ وہ سب سے بڑھ کر رسول اللہ کی تعظیم اور ادب کرنے والے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس لیے یہ بات، یعنی خود پسندی ان کے اندر نہیں تھی، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم خود پسندی سے باہر نکل آئیں۔ پھر ان کے جو عظیم الشان کارنامے تھے، یعنی بڑی بڑی فتوحات کرنے کے باوجود بھی، رات بھر اللہ تعالیٰ کے آگے قیام کرنے کے باوجود بھی کبھی ان کے اندر تکبر پیدا نہیں ہوا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انفرادی طور پر ان کی تربیت کی، جیسے کہ دار ارقم میں اکیلے صحابہ کرام آتے تھے، پھر ان کو ایک منظم شکل دی، پھر ان کے اندر سیاسی بیداری پیدا کی اور ان کے اندر واعظ و نصیحت کے جو طریقے ہوتے ہیں کہ کیسے لوگوں کو واعظ و نصیحت کی جائے، اس بات کی تعلیم دی۔ اور یہ جو مرکز تھا دراصل دار ارقم ایک عظیم تربیت گاہ بن گیا، اور آج بھی اس کا نام لیا جاتا ہے اور لیا جاتا رہے گا آئندہ بھی انشاءاللہ۔ تو ایک ایسے مرکز کی آج مسلمانوں کو بھی ضرورت ہے جہاں پر افراد تیار کیے جاتے ہوں، اور ہر فرد اپنی جگہ بہت اہمیت کا حامل ہے، یعنی ایک اکیلے بھی آپ دیکھیں کہ اگر ابھی آپ سوچتے ہیں کہ میں یہ کام کرنے کے لیے اٹھوں، آپ ایک اکیلے بہت اہم ہے سمجھیں، آپ دل کے اندر خیال بھی اپنے پیدا کرتے ہیں اور نیت کر لیتے ہیں، یقین جانیے آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کے حساب سے آگے بڑھاتا رہے گا،
آپ ایک قدم آپ اللہ کے راستے میں بڑھائیے، اللہ تعالیٰ 10 قدم آپ کی طرف بڑھ کر آئے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے حالت سازگار کر دے گا. تو ابھی سے دل میں یہ عزم پیدا کریں کہ مجھے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے، مجھے اپنے گھر کو تیار کرنا ہے، اپنے گھر کے افراد کو تیار کرنا ہے. بہرحال رسول اکرم نے شروع میں لوگوں کو کچھ گروپ بنا دیے تھے جو ایک دوسرے کو سکھاتے تھے. جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا ان کو پڑھنے لکھنے پر لگا دیا، جن کو کچھ اور کام آتا تھا ان کو کچھ اور کام لگا دیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے رازداری کس طرح سے برتی، حفاظتی تدبیر انہوں نے اختیار کی. اور مکی زندگی میں اہل ایمان کی ایک ایسی ٹیم تیار ہو گئی جو آہستہ آہستہ ہی صحیح بتدریج یہ ٹیم مکمل طور پر تیار ہو گئی. اور پھر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں آگے چل کر دعوت دین کا کام انجام دیا. اب دیکھیں ایک قائد کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، ایک لیڈر کی کیا ذمہ داری ہے کہ جو اپنے لوگوں کو مربوط رکھے، ایک دوسرے سے جوڑے. آج آپ دیکھیں آج ہم امت مسلمہ کا کیا حال ہے، ہم منتشر ہیں نا، ہمارے منتشر ہونے کی وجہ سے ہی آج دشمن ہم پر حاوی ہوئے ہیں. یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو مربوط کیا، ایک لڑی میں پرویا، آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا کی، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ پیدا کیا اور کوتاہیوں سے درگزر فرمانا. یعنی ایک لیڈر کی یہ بھی خصوصیت ہوتی ہے کہ اگر اس کے جو مددگار ہیں، جو اس کے ساتھی ہیں، اگر ان سے غلطیاں ہو جائے تو ان سے درگزر سے کام لیا جائے. ان کو یہ نہ ہو کہ غلطی اگر ایک بار ہو جائے تو ان کو بالکل ہی ٹرمینیٹ ہی کر دیا جائے. بہرحال رسول اکرم کی تربیت کا طریقہ بہت ہی بہترین تھا. سب سے بڑھ کر رسول اکرم نے صحابہ کو تربیت دی کہ صبر سے کام لے، ہمت سے کام لے. کیونکہ مکی زندگی میں اگر آپ دیکھیں گے تو انتہائی تکلیف دہ مراحل سے گزرنا پڑا، بہت زیادہ ظلم و ستم سہنا پڑا. اور اللہ تعالیٰ کا یہی حکم رہا پورے 13 سال مکی دور میں کہ صبر کیجیے. اور صبر کا جب خطاب کیا گیا تو رسول اکرم کو تنہا ہی کیا گیا کہ ان کی باتوں پر صبر کیجیے. کیونکہ جب لیڈر، جو رہنما ہے، جو قائد ہے، اگر وہ صبر کریں گے تو جو ان کے فالوورز ہیں وہ بھی صبر کریں گے. کبھی بھی مکی زندگی میں اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی بات نہیں کی گئی. پورے 13 سالہ دور میں یہی کہا گیا کہ آپ خاموشی سے صبر کے ساتھ اپنا کام کرتے جائیے. اور آپ دیکھیں اس کا بہت بڑا فائدہ ہوا الحمدللہ. آگے چل کر ہم دیکھیں گے کیونکہ اگر شروع میں ہی مخالفت زور پکڑ لیتی تو پھر تو مسلمان بالکل منتشر ہو جاتے تھے. تو صبر کا ذکر آپ کو قرآن میں بار بار ملے گا. پھر دوسرے جو تھا اللہ پر ایمان، نیک عمل، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا اور صبر و تحمل کی تلقین کرنا. ایسی صورتیں شروع میں پہلے نازل ہوئی، سورۃ العصر وغیرہ جیسے. اس کی وجہ سے صحابہ کرام میں نیک عمل کرنے کا جذبہ پروان چڑھا. آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر ہم چاہیں تو آج ہمارے محلوں میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں آپ نے دیکھو گے کہ اکثریت کا کیا حال ہے. آپ خود غور کریے، آپ خود سوچئے، تھوڑا سا آپ خود تجزیہ کریے کہ بیکار کی باتوں میں بیٹھے رہنا، گپ شپ، اس کی باتیں. اگر خواتین بھی آپس میں بیٹھتی تو آپ بتائیے زیادہ تر کس کی باتیں ہوتی ہیں؟ کیا کوئی اچھائی والی باتیں ہوتی ہیں؟ کہ کسی کی اصلاح کی بات کی جاتی ہے یا کسی کی خیر خواہی پر مبنی بات کی جاتی ہے؟ نہیں، بلکہ کیا ہوتی ہے؟ غیبتیں ہی ہوتی ہیں، یا پھر ایک دوسرے کے خلاف برائیاں، یا پھر اس کے خلاف پلاننگ، اس کے خلاف پلاننگ یا پروپیگنڈا. تو اگر ہم چاہیں تو آج ہم بھی، میں اور آپ، ہم اپنے معاشرے کی صحیح اصلاح کر سکتے ہیں. ہم اس کا رخ موڑ دیں، لوگوں کو علم کی طرف لے کر آئیں، لوگوں کو قرآن کی طرف لے کر آئیں، لوگوں کو رسول اللہ کی سیرت اور حدیث کی طرف لے کر آئیں کہ لوگوں کے اندر پڑھنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو. اور یقین جانیے خواتین جب چینج ہوتی ہیں نا تو پورا گھر چینج ہوتا ہے. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ تجربات حاصل کیے ہیں کہ کس قدر چینجز آتے ہیں. کہ بڑے بڑے ایسے لوگ، ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کے گھر کے مرد حضرات کوئی غلط کاموں میں ملوث تھے، سودی کاروبار کرتے تھے، لیکن گھر کی خواتین نے جب قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا، ان کو پتہ چلا کہ سودی کاروبار بالکل اسلام میں جائز نہیں. ان خواتین نے بھوکے رہنا گوارا کیا، لیکن کہا کہ ہم یہ کاروبار کا کمایا ہوا پیسہ ہم اپنے گھر میں آنے نہیں دیں گے. اور الحمدللہ ان کے گھر کے مرد حضرات نے اپنا کاروبار چینج کر لیا. حالانکہ ان کو تکلیف گئی، ان کو مشکلات آئیں، ان کو بھوکے بھی رہنا پڑا، لیکن آخر کار آپ دیکھیں کہ ایک کتنا بڑا کام ہوا. تو خواتین اس طرح سے چینج کر سکتی ہیں، اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں چینج آئے، تعلیم و تربیت کے ذریعے سے، اصلاح کے ذریعے سے، اور ایک دوسرے کو نصیحت کے ذریعے سے. پھر دوسری چیز رسول اکرم نے ان کو جو سکھائی، دعاؤں کی کثرت کا اہتمام. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ان کی تعریف بیان کی صحابہ کرام کی، یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، وہ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. تو بہرحال دعا کامیابیوں کا بہت بڑا دروازہ ہے. جب کسی انسان کو دعا کا سلیقہ آ جاتا ہے یا اس کی توفیق مل جاتی ہے تو اس پر خیر و برکت کا نزول ہونے لگتا ہے. سبحان اللہ.
اسی لیے ضروری ہے کہ جو افراد دعوت دین کا کام کر رہے ہیں یا جن کے اوپر یہ ذمہ داریاں ہیں انہیں اس بات کا عادی بنانا چاہیے یا ہمیں یہ تعلیم و تربیت عام کرنا چاہیے کہ اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کریں، اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ سے بہتر بنائیں، کثرت سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کریں، کیونکہ کامیابی اور نصرت کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق ضروری ہے اور یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ تو آج کے دور میں جو بھی دعوت دین کا کام کر رہی ہیں، جو بھی تنظیمیں ہیں، تحریکیں ہیں، جماعتیں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس طریقہ کار کو اپنائیں۔ پھر جو ایک اہم چیز ہے اس میں دعوت دین کے کام میں اخلاص۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جو اخلاص تھا اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ دیکھیں کتنی پورے 3 سال تک کی اتنی رازداری بڑھتی گئی کہ کئی لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے لیکن کفار مکہ کو اس کی بھنک تک نہ پڑی۔ کتنی رازداری بڑھتی گئی، تو یہ ان کا اخلاص تھا اصل میں، کیسا ان کے اندر خلوص تھا کہ وہ کامیابی حاصل کرتے چلے گئے، اور ویسے بھی کسی بھی کام کی قبولیت کا انحصار صرف اخلاص پر ہے۔ اسی لیے جو سب سے پہلی حدیث رسول اکرم نے جو سب سے مشہور حدیث ہے جو سکھائی تھی عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور جس کو محدثین اپنی حدیث کی کتابوں میں پہلے نمبر پر رکھتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آج آپ دیکھیں آج کیا معاملہ ہو گیا کہ آج اکثریت کا حال یہ ہے، سب کا نہیں لیکن اکثریت کا حال یہ ہے کہ ہم دکھاوے کے لیے بہت کرتے ہیں، اور یہ جو آج کل یعنی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف اسٹیٹس کے ذریعے مسلمان ہونا کافی ہے، یعنی اپنا اسٹیٹس ایسا رکھ لیا کہ ہم مسلمان ہیں یا ہم بہت اچھے ہیں۔ اسٹیٹس کے ذریعے سے آپ اپنی پہچان نہیں کروا سکتے جب تک کہ آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف تقوی نہ ہو، آپ کے اندر اخلاص نہ ہو، کیونکہ آپ کے دل کا معاملہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہمارے دل کا معاملہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کسی کو کسی کے دل کی خبر نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی کام آپ کریں اخلاص کے ساتھ کریں۔ صحابہ کرام میں یہ چیز بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر تھی۔ پھر دوسری چیز ان کا استقلال مطلب کہ کسی بھی چیز کے لیے ڈٹے رہنا، جمے رہنا، چاہے مشکلات کتنی بھی آئیں، کتنی بھی مصیبتیں آئیں، اس راستے سے نہ ہٹنا، یہ صحابہ کرام کی خاص خوبی تھی۔ اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم کی دعوت، یعنی اللہ کے رسول جو مشن لے کر اٹھے تھے کہ سب لوگوں کو توحید کا پیغام پہنچائے، اس قدر کامیابی کے ساتھ پھیلتی چلی گئی الحمدللہ۔ تو خیر صحابہ کرام میں ایثار تھا، قربانی تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت تھی اس کا ایک عظیم مقصد تھا۔ اصل میں رسول اکرم کا جو ہدف تھا یا آپ کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایسے لوگ تیار ہوں، ایسی غیر معمولی صلاحیتوں والے لوگ تیار ہوں جو آگے چل کر دنیا کے لیے پیشوا اور رہنما ہوں۔ یعنی یہ نہیں کہ صرف ایک اچھے لوگوں کو تربیت یافتہ بنا دے، بلکہ آپ نے ایسے لیڈرز تیار کیے۔ اور اسی لیے دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا قرآن میں کہ وہ انہیں اللہ کی آیتیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو دار ارقم کو تعلیم و تربیت کی عظیم ترین درسگاہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا جس درسگاہ کے معلم خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، جن کو علم براہ راست اللہ تعالی کی طرف سے فرشتے کے ذریعے مل رہا ہو، اور جنہوں نے براہ راست جبریل امین سے وحی حاصل کی ہو، اور پھر وہ وحی کو رسول اکرم نے صحابہ کرام کے دلوں میں اتارا ہو اور ان کی تربیت کی ہو، تو آپ سوچیں کہ وہ سب لوگ کیسے ہوں گے۔ اسی بنا پر یہاں سے جو لوگ بھی نکلے اور جتنا بھی دعوت دین کا کام یا جو بھی آگے اسلام کی جدوجہد کا کام ہوا، یہ جو اسلامی حکومتیں قائم ہوئیں، یہ تہذیب اور تمدن وجود میں آیا، اس کی بنیاد، اس کا مین سورس یہی وہ صحابہ کرام تھے جو سابقون الاولون تھے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ آج بھی زمانہ یعنی زندگی گزرتی رہی اور گزرتی گئی، زمانے نے کئی کروٹیں بدلی، لیکن آج تک ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم جیسی ہستیوں کی ایک بھی مثال لوگ پیش نہیں کر سکے۔ سبحان اللہ، ایسے وہ شہسوار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کے ذریعے سے جن کو مربی اعظم کہا گیا ہے، ان کو اس مرحلے سے گزارا کہ صحابہ کرام کے اندر وہ خوبیاں پیدا ہوتی چلی گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو صلاحیتیں دی تھی وہ صلاحیتیں ابھر کر سامنے آئی۔ کوئی نان مسلم اسکالر کہتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے رسول اکرم کے تعلق سے کتابیں لکھی ہیں، حالانکہ وہ نان مسلم سے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیسی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا سوچا کہ رسول اکرم کی کامیابی کا راز کیا تھا، یعنی وہ کیا کوالٹیز تھیں یا وہ کیا اسباب تھے، وہ کیا
یعنی اسباب تھے جس کی بنا پر رسول اکرم نے صرف 23 ایئرس میں 23 سال کے عرصے میں اتنا کامیاب انقلاب لایا کہ آپ نے پورے جو عربین پیننسولا تھا رسول اکرم کی زندگی میں اور عرب کے آس پاس کا جو علاقہ تھا وہ رسول اکرم کی زندگی میں فتح ہو گیا تھا. پورے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے ماشاءاللہ، یعنی میجورٹی. تو اتنی کامیابی کیسے ہو سکتی ہے بھلا اتنے کم عرصے میں؟ تو وہ کہتے کہ ہم نے جو اندازہ لگایا بھی ان لوگوں کا اندازہ ہے، حالانکہ ہم جانتے کہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نصرت اور فتح اور کامیابی ملتی چلے گی. لیکن وہ لوگ کہتے ہیں جو غیر مسلموں کا تھنک ٹینک ہے وہ کہتا ہے کہ رسول اکرم کی قائدانہ صلاحیتیں، آپ کے جو حکیمانہ فیصلے اور سب سے بڑھ کر آپ کا لوگوں کو پہچاننا اور ان کو پرکھنا کہ کون کس کام کا زیادہ اہل ہے، کون کس کام کو زیادہ احسن طریقے سے انجام دے سکتا ہے. تو یہ جو قائدانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں یہ اگر آج مسلمان لیڈرز اور رہنما میں اگر اس کا کچھ حصہ بھی آ جائے، یقین جانیے آج حالت بالکل چینج ہوں گے. تو بہرحال کہ شروع کے جو 3 سال تھے اس میں رسول اکرم نے ایسے ایسے لوگوں کا انتخاب کر کے ان کے اوپر کام کیا، ان کی تربیت کی اور ان کو اس قابل بنایا کہ وہ دنیا کی رہنمائی کرنے والے بن گئے. اور اسی بنا پر یہ جو تعلیم و تربیت ہے آپ کو دنیا کی کوئی یونیورسٹی میں نہیں ملے گی. یعنی دار ارقم میں جو پہلی درسگاہ تھی، جو عظیم الشان مقام و مرتبے کے لوگ تیار ہوئے، یا جو وہاں کے معلم تھے، مربی تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دنیا میں کہیں یہ چیز نہیں ملے گی. آج بھی یونیورسٹیز اور درسگاہیں اسی وقت صحیح تعلیم دے سکتی ہیں جب وہ رسول اکرم کی تعلیمات کو اپنائیں. بہرحال یہاں پر روزانہ ملاقاتیں ہوتی تھی، ایک دوسرے کو سکھایا جاتا تھا، ان کے دلوں میں ایک ولولہ پیدا کیا جاتا تھا. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ان کے رگ رگ میں ڈالی جاتی تھی، یعنی سماع اور اطاعت کی خوبی، بڑوں کا ادب اور احترام کرنا. یہ ایک ایسی تربیت گاہ تھی جس میں ایک بڑے سے بڑا سپہ سالار تھا، اگر ہوتا تو بھی اس کے اندر خود پسندی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ پر اعتماد، ارادوں کی پختگی، ایسے لوگ تیار ہوئے جو بہت ہی نہایت منظم تھے. آپس میں ملاقاتیں ہوتی تھی اور یہ ملاقاتیں ایک دوسرے کے ایمان کو اور بڑھاتی تھی ماشاءاللہ. اور یہ بات آپ بھی جانتے ہوں گے جو لوگ بھی دین کے کام سے جڑے ہوئے کہ جب ہم اپنے دینی ساتھیوں سے ملتے ہیں تو آپ دیکھیں ایک نئی قوت مل جاتی ہے، ایک نئی ایک ہمت پیدا ہوتی ہے اور کام کرنے کا جذبہ مزید بڑھ جاتا ہے الحمدللہ. تو بہرحال یہ رسول اکرم کی خاص تربیت کا نتیجہ تھا کہ ایسے افراد تیار ہوئے اور رسول اکرم نے خود اپنی نگرانی میں ان کو تیار کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے لوگوں کے دلوں میں ایک ایسا جذبہ، ایک ایسی تحریک پیدا کی جس کی وجہ سے وہ لوگ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تیار ہوتے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ سیرت دیکھیں گے، آپ کی ذات، آپ کا جو بھی آپ کی ظاہری پرسنالٹی تھی دراصل وہ اتنی پرکشش تھی. آپ ایسی سحر انگیز شخصیت کے مالک تھے کہ جو آپ کو دیکھتا گرویدہ ہو جاتا تھا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو بھی رسول اکرم سے ملتا آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا. آپ کو دیکھ کر ہی بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا. کئی واقعات ایسے ہیں کہ جس میں یہ بات ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھ کر ہی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. ایک نہیں کئی واقعات ابھی ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. بہرحال صحابہ کرام کے دلوں میں آپ کے لیے ایسی محبت تھی کہ آپ کو ایک نظر دیکھنے کے لیے وہ لوگ بے چین رہتے تھے. جب آپ سے ملاقات ہو جاتی ان کا دل جدا ہونے کو نہیں چاہتا تھا. انس رضی اللہ عنہ کہتے کہ جس دن رسول اکرم مدینہ میں داخل ہوئے تھے وہ سب سے خوبصورت ترین اور روشن ترین دن تھا، اور جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی وہ سب سے تاریک ترین دن تھا. یعنی صحابہ کرام کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ رسول اکرم اس دنیا سے چلے گئے. وہ سوچ رہے تھے کہ ہم اب کیسے زندہ رہیں گے، ہمارا زندہ رہ کے کیا فائدہ. اتنی محبت تھی صحابہ کرام کو رسول اکرم سے. بہرحال اور یہ اب دیکھیے محبت ہی یہ کام کرواتی ہے انسان سے. جب تک محبت نہیں ہوگی اللہ اور اس کے رسول سے ہمارے اندر وہ ارادے کی مضبوطی پیدا نہیں ہو سکتی. تو اگر افراد میں اگر آج بھی ہم کوشش کریں کہ میں اور آپ ہم سب مل کر جد و جہد کریں، اپنے گھر میں ہی صحیح کم از کم اپنے بچوں پر ہم کام کریں کہ جب تک افراد میں یعنی انفرادی طور پر انڈیویجولی جد و جہد، عزم، ارادے کی مضبوطی، یہ سب چیزیں پیدا کریں تو آپ دیکھیں حالت کا رخ بدلا جا سکتا ہے. کیونکہ افراد کی تربیت قرآن کریم کے ذریعے سے کی گئی، اور چونکہ اسلام دین فطرت ہے اور انسان کی فطرت بھی اس سے ہم آہنگ ہے تو وہ چیزیں ان لوگوں نے لیتے چلے گئے اور پھر قرآن کے مطابق وہ ڈھلتے چلے گئے. آج بھی اگر ہم کو پلٹنا ہے تو ہم کو قرآن کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا، رسول اکرم کا طریقہ تربیت اپنانا ہوگا، تبھی ہم یہ کام آگے کر سکتے ہیں. تو چونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے
تو قرآن کے جو بھی قوانین ہیں وہ انسان کی فطرت سے ملتے جلتے ہیں، ہم آہنگ ہیں۔ تو آج بھی امت مسلمہ کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کرے، کیونکہ اسی کی وجہ سے اس کی حالت بدل سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو ہم قرآن کے مطابق ڈھالیں تاکہ ایک بہترین نظام اور ایک بہترین معاشرہ وجود میں آ سکے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا۔ اس وقت کے ظاہری معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے جن عقیدے اور اخلاق کی ضرورت تھی، صحابہ کرام کے اندر وہ تمام خوبیاں موجود تھیں۔ یعنی اسی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ معاشرہ بالکل ہی چینج ہو گیا، جو شرک اور جہالت میں ڈوبا ہوا تھا وہ ایمان کے جذبات سے لبریز ہوا اور تمام برائیاں ان کے اندر سے دور ہوتی چلی گئیں۔ بہرحال ان لوگوں نے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑے رکھا، رسول اکرم سے تعلیمات حاصل کرتے رہے، قرآن کی روشنی میں ہی وہ لوگ اپنا کام آگے بڑھاتے رہے، اور اسی کی وجہ سے ان کا اخلاق، ان کا کردار بہتر سے بہتر ہوتا چلا گیا، ان کے عقائد صحیح ہوئے۔ آپ خود سوچئے کہ وہ لوگ جو کہ بتوں کے آگے جھکتے تھے، جو بتوں پر چڑھاوے چڑھاتے تھے، وہ کس قدر بدل گئے، وہ کس قدر ایمان کے حامی بن گئے۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دار ارقم کو کیوں مرکز بنایا گیا، اس کی کیا وجوہات تھیں۔ تو اس کی کئی وجوہات ہم کو ملتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ارقم بن ابی ارقم دراصل جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے وہ رسول اکرم کے خاندان سے دشمنی والا، یعنی ہمیشہ دور رہنے والا قبیلہ تھا۔ تو لوگوں کے ذہن میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ رسول اکرم کا ساتھ ایک ایسا فرد دے گا جو کہ خود قریش قبیلے کے مقابلے پر آتا ہے، کیونکہ ان کا تعلق بنو مخزوم سے تھا، اور بنو مخزوم اور بنو ہاشم ہمیشہ سے ایک دوسرے کے خلاف رہے تھے۔ تو کسی کے ذہن میں بھی نہیں آ سکا کہ ان کا یعنی ارقم بن ابی ارقم کا گھر مرکز اسلام، یعنی اسلام کا مرکز بن جائے گا۔ اور دیکھیں رسول اکرم نے دشمن کے دل میں اپنا مقام بنا لیا۔ یعنی یہی ہوتا ہے، یعنی اسلام، جو لوگ بھی اسلام کو صحیح طریقے سے جانتے ہیں وہ دشمنوں کو ہی اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اور یہی اسلام کی خوبی ہے۔ پھر جب ارقم بن ابی ارقم نے اسلام قبول کیا تو ان کی عمر اس وقت کہا جاتا ہے 16 سال کی تھی، اور قریش کا ذہن اس جانب گیا ہی نہیں کہ ایک نوعمر لڑکا بھی اسلام قبول کر سکتا ہے، یا ایک نوعمر لڑکا، اتنا ینگ لڑکا اپنا گھر پیش کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی سے آپ دیکھیں کہ جو یعنی بہت ساری کتابیں ہیں اس ٹاپک پر کہ کمپینین اراؤنڈ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جو رسول اکرم کے جو ساتھی تھے شروع کے، وہ بالکل ینگ ایج کے تھے زیادہ تر لوگ۔ اسی بنا پر آپ کی دعوت کو آگے بڑھانے کا اور بہتر موقع ملا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے، ہمارے بچے، جو ہمارے نوجوان ہیں، اگر وہ اس راستے پر آ جائیں، یقین جانیے کہ یہ کام اور بہتر طریقے سے ہو سکے، کیونکہ جو ینگ ہوتے ہیں ان کے ذہن پر کسی کی چھاپ نہیں ہوتی، وہ مداہنت نہیں برتتے، یعنی کمپرومائز کرنے کا جذبہ ان کے اندر نہیں رہتا ہے۔ جو مڈل ایج لوگ ہو جاتے ہیں ان کے اندر ایکچولی اپنے معاشرے کا ڈر یا خاندان کا بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو ینگ جنریشن ہوتی ہے ان کے پر یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ان کے اندر۔ تو بہرحال پھر دوسری بات یہاں دیکھتے ہیں کہ جو ارقم بن ابی ارقم تھے، ان کا گھر تھوڑا سا مکہ سے باہر کی جانب تھا، اسی بنا پر قریش کا ذہن اس طرف نہیں گیا، اور الحمدللہ یہ مرکز کئی دن تک کے خفیہ رہا، کسی کو اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں چلا۔ اور اس وقت جو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے یہ سارے وہ الگ مختلف قبائل کے لوگ تھے، اسی لیے جو قبائلی سسٹم ہے اس کو بھی ختم کیا گیا، یعنی جو خاندان کی جو ایک طرح سے سمجھنا چاہیے کہ اس وقت قبیلہ پرستی بہت عام تھی، اور ہر قبیلہ اپنے آپ کو بہت ہی سپیریئر سمجھتا تھا، تو اس چیز کو ختم کیا گیا کہ کوئی اسلام میں کوئی کسی کے اوپر نہیں ہے، جو بھی مسلمان جو اسلام قبول کرتا ہے وہ سب برابر ہیں، اگر کسی کو کوئی فضیلت حاصل ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر، تو اس چیز کو ختم کیا گیا سب سے شروع میں۔ اور پھر دوسری توجہ دی گئی وہ تعلیم اور تربیت پر دی گئی، عقائد پر خصوصاً۔ آپ دیکھیں جب عقیدہ مضبوط ہوگا تو سارے کام آسان ہوتے چلے جائیں گے، جب عقیدے ہی میں بگاڑ ہو تو جب آپ نے پہلا قدم ہی صحیح نہیں اٹھایا تو پورا راستہ آپ بھٹکتے ہی رہیں گے۔ تو اسی لیے سب سے پہلا جو قدم اٹھایا گیا کہ اس وقت عقیدے کی اصلاح کی گئی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، ان کی زندگیوں کو سنوارتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو یہ اصل مقصد تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آگے چل کر چونکہ مسلمانوں کو پوری دنیا کی باغ ڈور سنبھالنی تھی، تو اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ سب سے پہلے جو قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں اور جس کے ذریعے سے مسلمانوں کی تربیت کی گئی
وہ تھا ان کا عقیدہ، ان کے نظریات، ان کی سوچ کہ کس طرح سے ان کو چینج کیا جائے۔ اسی بنا پر اسکالرز کہتے ہیں کہ جب بھی تمہیں معاشرے کو چینج کرنا ہو تو تم قدرت کے قوانین سے نہ ٹکراؤ، کیونکہ تم قدرت کے قوانین سے ٹکراؤ گے تو تمہیں نقصان پہنچے گا۔ تم بس ایسا کرو کہ تم لہروں کا رخ پھیر دو، ان کو صحیح رخ دے دو۔ جب تم صحیح رخ دے دو گے تو خود بخود کامیابی تمہارے قدم چومنے لگے گی، اور اس کے لیے تم فطرت کا سہارا لو اور پھر اپنی کامیابی کا انتظار کرو۔ اور اسی لیے جو اصول بتائے گئے ہیں، یعنی قرآن بھی جو اصول بتاتا ہے وہ یہی ہے کہ تھوڑی دیر رک جائیے، اذان ہو رہی جی۔ تو جن اصولوں پر ہمیں دعوت دین کا کام کرنا چاہیے آج بھی، جیسے کہ اس وقت رسول اکرم اور صحابہ کرام نے اپنایا تھا، کہ دیکھیں جو اس وقت کا جاہلی معاشرہ تھا تو جو خرابیاں تھیں اس کو تو ختم کیا گیا، لیکن باقی چیزوں کو ویسے ہی رہنے دیا گیا۔ جیسے یہ نہیں کیا گیا کہ آتے سے ہی رسول اکرم نے کہا کہ تم سب اپنا ڈریس چینج کر لو، تم سب جو ہے اپنا لباس بدل لو، یہ لباس نہیں چل سکتا کیونکہ مشرکانہ لباس ہے۔ رسول اکرم نے یہ نہیں کہا کہ اچھا نکاح کا طریقہ چینج کر دو۔ اس زمانے میں جو معروف طریقہ تھا نکاح کا کہ ولی ہی پیغام بھیجتا تھا لڑکی کے لیے، اور جو معاشرے کے سربر آوردہ لوگ رہتے تھے ان کی موجودگی میں نکاح پڑھایا جاتا تھا۔ یہ معروف طریقہ تھا کہ نکاح کا طریقہ کیا ہوتا تھا۔ آپ نے اسی طریقے کو باقی رکھا، ہاں اسلام میں جو چیزیں تھیں آپ نے اس میں وہ ایڈ کر دی، کہ مہر کو ساتھ میں رکھ دیا، ایجاب و قبول کو اس میں ساتھ میں رکھا۔ پھر اسی طرح سے اور جو دوسری چیزیں تھیں اس زمانے کی، کھانا پینا جیسے مثال کے طور پر کہ جو حرام چیزیں تھیں اس کو بتا دیا گیا کہ یہ حرام ہے، لیکن وہ بھی شروع مکی زندگی میں نہیں بتایا گیا۔ تو آپ دیکھیں فطرت کے جو آج بھی دنیا میں جو لوگ ہیں اس سے ٹکرانا نہیں چاہیے، ٹکرائے بغیر ایسے کام کر دیں کہ آپ اس کا رخ صحیح جانب موڑ دیں۔ کہ اب جیسے آج اگر آپ دعوت دین کا کام کرتی ہیں، آپ اگر کہیں جاتی ہیں معاشرے میں، کسی محلے میں آپ اگر قرآن کی تفسیر کر رہی ہیں، درس دیتی ہیں یا تقریر کرتی ہیں، اب اگر آپ جائیں گے اور جاتے سے پہلے ہی درس میں آپ کہہ دیں کہ اچھا سب لوگوں نے سر پہ دوپٹہ اوڑھنا چاہیے، سب لوگوں نے بس صرف شلوار سوٹ پہننا چاہیے، سب لوگوں نے عبایا پہننا چاہیے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہر کوئی پہلے دن نہیں چینج ہو سکتا، اور پہلے دن آپ پورا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جادو کی چھڑی آپ گھما دیں اور سارے لوگ اچھے ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ 13 سالہ مکی زندگی سے سوچئے اور تربیت خود حاصل کریے کہ 13 سال تک ان تمام چیزوں کو ٹچ ہی نہیں کیا گیا، یعنی جو ان کے اس زمانے کی جو فطری چیزیں تھیں اس کو نہیں موڑا گیا، ہاں جو خراب چیزیں تھیں اس کو بدل دیا گیا۔ تو اس لیے ہواؤں کا رخ آپ صحیح طور سے پھیر دیں، لوگوں کی ذہن سازی کریں، ان کو اپنے کام کا بنائیں، اپنا مخالف نہ کریں، یعنی محبت سے حکمت کے ساتھ لوگوں کو اپنا معاون اور مددگار بنائیں۔ اور اگر آپ ایک چیز ان سے ہٹاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ چیز غلط نہیں کرنا ہے، تو اس کے بدلے ان کو اس کا کوئی نعم البدل دیں، اور یہ قرآن نے کیا الحمدللہ۔ اور پھر اللہ تعالی کی ذات پر بھروسہ کر کے امید رکھیں کہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اور اسی بنا پر یعنی تاریخ اسلام کا اگر آپ گہرائی سے مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جن لوگوں کی بھی نگاہ گہری ہوگی تاریخ پر، وہ جان لیں گے کہ اسلامی دعوت کو آگے پھیلانے کے لیے اس کے لیے ایک منظم جدوجہد کی ضرورت ہے، ایک مربوط جدوجہد کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اسلامی نظام کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک ایسا مثالی پہلے افراد پر توجہ دینی پڑے گی، یعنی انفرادی طور پر، اور اس کے بعد آپ کو اجتماعی لیول پر کام کرنا پڑے گا۔ کسی بھی اسلامی ٹیم کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ وہ رسول اکرم کے طریقے پر کام کرے اور پہلے اپنے آپ کو منظم کرے، صحیح اصول اور صحیح فکر کو اپنائے، اور پھر عقائد پر اور اخلاق پر خاص طور سے توجہ دی جائے کہ اگر عقیدہ درست ہو، سنت کے مطابق ہو تمام کام، تو انشاءاللہ کامیابی ضرور قدم چومے گی۔ اور رسول اکرم نے وہی طریقہ اپنایا، اور قرآن کی آیت اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن کی آیت اسی طرح سے ہوئی۔ اور تدریج کا ہم خیال رکھیں کہ اسلامی دعوت کی کامیابی کے لیے تدریج بہت ضروری ہے۔ کبھی بھی کوئی کام ایک دن میں، ایک مہینے میں، ایک سال میں نہیں ہو جاتا، اس کے لیے کئی سال ہر سال درکار ہوتے ہیں۔ چینجز لانے کے لیے آپ کو بہت ہی مسلسل کام کرنا پڑتا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کام 24 گھنٹے کریں لیکن اس کا اثر آپ کو سامنے بالکل کم نظر آئے، ایسا ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی راتوں رات تبدیلی نہیں آ سکتی، اور تبدیلیاں ایوانوں اور پارلیمنٹ سے نہیں آتی ہیں،
سیاست سے نہیں آ سکتی. شروعات آپ کو کہاں سے کرنی پڑتی ہے؟ پہلے لوگوں کی اصلاح کا کام کرنا پڑتا ہے، تربیت کرنی پڑتی ہے انفرادی طور پر. اس کے بعد کہیں جا کر آپ بڑے لیول پر کام کر سکتے ہیں. تو پہلے عقائد اور اخلاق کو درست کرنا ضروری ہے، اور صحابہ کے اندر وہ تمام خوبیاں الحمدللہ پیدا ہوتی چلی گئیں، اور انہوں نے اسی کی بنا پر پھر کام کیا. تو آج بھی دین کی کامیابی کے لیے ایسے افراد کی ضرورت ہے، اور اس میں تدریج ضروری ہے. یعنی انتظار آپ کریں، یہ نہ سوچیں کہ اچھا آج میں نے درس دیا اور کل لوگ سدھر جائیں گے، آج میں نے کچھ تعلیم و تربیت دی، آج میں نے لوگوں کو کوئی بات سکھائی، کل لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. ایسے نہیں ہو سکتا، ایک دن کا کام نہیں ہے یہ. ہو سکتا ہے ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، ہو سکتا ہے ہم نہ دیکھیں وہ کامیابی کا دور، لیکن ہماری آنے والی نسلیں ضرور دیکھیں گی انشاءاللہ. آج آپ بیج بو دیجئے، آج آپ بیج لگا دیجئے، انشاءاللہ کل اس کا پھل آپ کو نظر آئے گا، اور ہو سکتا ہے ہم آخرت میں اس کا پھل دیکھیں اور انجام دیکھیں گے انشاءاللہ. تو آپ کوشش شروع کر دیجئے، اس کو کامیاب کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. بہرحال صحابہ کرام کو مشکلات بھی آئیں، بعض اوقات ناکامیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے راستے سے ہٹے نہیں بلکہ اس پر جمے رہے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت یہ تھا کہ آپ نے صحابہ کرام کو پن پوائنٹ کر کے یہ نہیں بتایا کہ تمہارے اندر یہ برائی ہے یہ برائی ہے، بلکہ ایک اجتماعی لیول پر آپ بتاتے تھے کہ جو برائیاں تھیں اس کو ختم کیا جائے اور اچھے اخلاق ان کے اندر پیدا کیے جائیں. تب کام کا آغاز کس طرح کیا جائے یا کام کو کیسے شروع کیا جائے، اسلام کے غلبے کے لیے کس طرح سے کوشش کی جائے، اور کیسے ان کے اندر سوچ اور فکر پیدا کی جائے. آپ دیکھیں اسی لیے عقیدے کو مضبوط کیا گیا، اور اس بنا پر عقیدے کو مضبوط کیا گیا کہ لوگوں کو یہ بات پتہ چلے کہ چونکہ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والے تھے، نہ کوئی اور کتاب آنے والی تھی. یہ کتاب آخری کتاب ہے، یہ نبی آخری نبی ہے، اور یہ نبی کی امت کو ہی یہ کام کرنا ہے، امت مسلمہ کو. تو کشف و کرامات کے ذریعے سے نہیں چیزیں دی گئیں. یعنی یہ نہیں ہوتا تھا کہ بس صرف دن رات معجزے ہی معجزے ہو رہے ہوں، یا بس یہ کہ لاٹھی ماری اور سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، یا ہاتھ پھیرا رسول اللہ نے اور وہ شفا یاب ہو گیا کوڑھی اور نابینا. نہیں، پہلے کے انبیاء کو یہ معجزات دیے گئے کیونکہ اس وقت کا تقاضا یہ تھا، اور ان کے بعد آخری نبی آنے والے تھے. آخری نبی کی امت کو یہ بات کا احساس دلایا گیا کہ کشف و کرامات دین کا حصہ نہیں ہو سکتے. جو بھی کچھ تم کو کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اسی وقت آ سکتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کے دین کا غلبہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب تک تم لوگ خود سے کوشش اور محنت اور جد و جہد نہیں کرو گے. اسی لیے کوئی بھی کام ایسے کشف و کرامات کی وجہ سے نہیں ہوئے. کیا ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کے دل پھیر دیتا، پورے مکہ والے اسلام قبول کر لیتے تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ مخالفت گھر سے ہی ہوئی. خود رسول اکرم کے جو چچا تھے ابو لہب، مخالفت انہوں نے وہاں سے شروعات ہوئی. پھر ابو جہل اور بہت سارے لوگ ہم کو دکھائی دیتے ہیں. تو یہ مخالفتوں کو یعنی بتانا مقصود تھا کہ جب بھی تم دین کے لیے کوشش کرو گے، دین کے غلبے کے لیے اس طرح کی مخالفتیں ہوں گی، لیکن کیا کرنا ہے، اپنا کام کرتے چلے جانا ہے. اسی لیے عقیدے کو مضبوط کیا گیا. 13 سالہ مکی دور میں صحابہ کرام کی ایک ایسی ٹیم تیار ہو گئی جن کا اثر آج تک الحمدللہ قائم ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے حالات کو یا اوصاف کو نہیں بدل لیتی، اپنے نفسوں کو نہیں بدل لیتی. تو یہ بات ان کے دلوں میں راسخ کر دی گئی کہ جدوجہد تم کو خود کرنا ہے، چینجز تمہیں خود لانے ہیں، اپنے آپ کو بھی بدلنا ہے، پورے معاشرے کو بھی بدلنا ہے. اور اس کے لیے معاشرے کو بدلنے کے لیے ضروری تھا کہ صبر ہو اور تکلیفوں کو برداشت کرنے کی قوت ہو. ظاہر سی بات ایک ایسا معاشرہ جو کہ رسم و رواج میں جکڑا ہوا تھا، جن کے اندر عقیدے کا بگاڑ تھا اور بہت ساری برائیاں تھیں، ان کو بدلنا آسان کام نہ تھا. تو اسلام کو جو عروج حاصل ہوا وہ یہی قوانین اور یہی فطرت کو مد نظر رکھ کر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی. یعنی راتوں رات معاشرہ چینج نہیں ہوا، بلکہ دھیرے دھیرے یہ چینجز آتے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اس کے لیے چنا، اور ایک ایسی صحابہ کی جماعت تیار ہو گئی جن لوگوں نے رسول اکرم کی وفات کے بعد بھی اس کام کو آگے جاری رکھا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج بھی یہ چیز چینج ہو، یعنی آج ہمارا معاشرہ، سب سے پہلے ہم کو اپنے معاشرے پر توجہ دینی پڑے گی. اگر آپ غور کریں گے، یعنی جیسے کہ ابھی ربیع الاول کا مہینہ ہے نا، آپ لوگ جانتے ہوں گے، حالانکہ ہمارا مقصد تو صرف ربیع الاول کے مہینے کے لیے شروع کرنا نہیں تھا، ہم نے تو کسی اور مقصد کے تحت یہ لاسٹ منتھ شروع کیا تھا پروگرام، لیکن اتفاق سے بھی ربیع الاول کا بھی مہینہ آ گیا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ اچھا ایک مہینہ
جس وقت رسول اکرم کی تاریخ پیدائش ہے اس ایک مہینے کو بہت دھوم دھام سے منا لو، باقی پورے 11 مہینے ہم رسول اکرم کی تعلیمات کو بھولے رہتے ہیں۔ ہے یہ نہیں صحیح بات؟ آپ بتائیے، پورے 11 مہینے کسی کو خیال آتا ہے رسول اکرم کی سیرت کا؟ یا پورے 11 مہینے ہم میں سے کسی کو خیال آتا ہے کہ ہم سیرت کی کلاسز لیں، سیرت کو انٹروڈیوس کروائیں، رسول اکرم کی سیرت کے بارے میں لوگوں کو ان کے درمیان اویئرنیس پیدا کریں؟ ہمیں خیال نہیں آتا ہے۔ تو کیا صرف ایک مہینے میں رسول اللہ کی سیرت کے جلد سے منعقد کروا کے یا ایک مہینے میں رسول اللہ کی سیرت کو انٹروڈیوس کروا کے کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کا حق ادا کر دیا؟ اس یہ کافی ہوگا ہمارے لیے؟ نہیں۔ آپ کو یہ آپ بیڑا دل میں اٹھائیں، یہ بیڑا آپ اس کام کا بیڑا اٹھائیں کہ آپ کو لوگوں کے عقائد کی اصلاح کرنی ہے۔ رسول اکرم نے کیا کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لوگوں کی اصلاح کی، ان کے عقیدے جو بگڑے ہوئے تھے ان بگڑے ہوئے عقیدوں کو سدھارا، چینج کیا، اور اس کے لیے بہت زیادہ انتھک محنت کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صحابہ کرام کے بارے میں ان کی تربیت کی تھی کہ ایک دفعہ ایک صحابی آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اس بات پر کہ یہ تم نے کیا کہا، بلکہ اپنے جملے کو درست کرو، یہ کہو کہ جو اللہ چاہے۔ آپ دیکھیں یہ ہوتی ہے اصلاح۔ آج ہمارا حال یہ کہ آج صحیح دین کا علم ہم ہی کو نہیں ہے اور ہم آگے دوسروں کو بتانے چلتے ہیں۔ جب صحیح علم ہم کو خود کو نہیں حاصل ہوگا تو ہم دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ تو اس لیے عقیدہ مضبوط ہونا، یہ عقیدہ صحیح ہونا بہت زیادہ صحیح ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ جو آج کل خود ہمارے مسلمانوں کا حال ہے، اور اسپیشلی ہم بر صغیر ہند و پاک کا جو حال ہے، بلکہ کچھ افریقن کنٹریز کا بھی یہی حال ہے، کچھ جگہ مصر میں بھی یہی حال ہے کہ عقائد بگڑ چکے ہیں بہت سارے لوگوں کے۔ مزاروں پر، قبروں پر نظر و نیاز چڑھانا، شرک، بت پرستی، بس صرف یہ کہ تھوڑی سی چیزیں بدل گئی ہیں، لیکن پھر وہی نئے یعنی اسی طریقے سے آج شیطان نے حملہ کیا ہوا ہے مسلمانوں پر۔ تو سب سے پہلے جو عقائد کی اصلاح رسول اکرم نے کروائی کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ان کو دی، جیسے کہ جو کفار مکہ تھے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے بتوں کو۔ ان کے کچھ بت تھے جن کے نام تھے اصاف اور نائلہ وغیرہ، ایسے کچھ نام تھے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، کہ ان لوگوں نے جنوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیا تھا۔ پھر وہ کہتے تھے کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ٹھہراتے ہیں جبکہ وہ اولاد سے پاک ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن نے ان کے عقیدے کی اصلاح کی، ان کے ایمان کو پختہ کیا، اور ان کو یہ بات بتائی گئی کہ ایک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یہ بت عبادت کے قابل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو اسماء و صفات ہیں تم ان کو اسی طرح سے جانو، پہچانو اور اس پر ایمان لاؤ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرشتوں کو یا جنوں کو شریک ٹھہراتے تھے، یا نعوذ باللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اور فرشتوں کے بارے میں بھی ان کو کیسے معلوم تھا کہ وہ مؤنث ہیں یا مذکر ہیں، جبکہ ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا، خود ساختہ طریقوں سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے دیا تھا۔ تو ان کا یہ عقیدہ درست کیا گیا، ان کی سوچ اسلام کے مطابق ڈھالی گئی، ان کے عقائد کو بدلا گیا، جو ان کے باطل نظریات تھے اس کو اسلامی رخ دیا گیا، قرآن کے ذریعے سے ان کی تربیت کی گئی، انہیں ایک اکیلے معبود کی عبادت کرنے پر ابھارا گیا۔ آج آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا کام جو مجھے اور آپ کو دینا ہے، انجام دینا ہے آج ہمارے معاشرے میں، کہ یہ عقیدے کی اصلاح کرنے، کہ ایک رب کی عبادت کا شوق دل میں پیدا کرے لوگوں کے، کہ جب تک کہ ہم آج اپنے آس پاس کے لوگوں میں ایک اللہ کی عبادت کا شوق پیدا نہیں کریں گے، عقائد درست نہیں ہو سکتے۔ پھر اسی طرح سے ان کو یہ بات کا احساس دلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، یعنی اس کو کسی کی ضرورت اور کوئی حاجت نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ انسان کب اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو قرار دیتا ہے؟ جب وہ سمجھتے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پوری طرح قادر نہیں ہے۔ تو ان کو احساس دلا گیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، وہ ہر قسم کے کمالات سے متصف ہے، یعنی ہر قسم کا کمال صرف اللہ تعالیٰ ہی کو زیب دیتا ہے، اس کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ تنہا ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، پورا کنٹرول اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی تقدیر پر ایمان لانا یہ اس وقت سکھائے گئے صحابہ کرام کو۔ اور اسی بنا پر آپ دیکھیں جو یہ یقین کی جو دولت تھی کہ ہر قسم کا نفع نقصان اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، تو اسی بنا پر صحابہ کو اس پر اتنا ایمان بیٹھ گیا تھا کہ اگر نقصان بھی ہوتا تو ان کو کوئی دکھ نہیں ہوتا تھا، اور نفع بھی ملتا تھا تو وہ اتنا خوشی سے فخر و غرور میں مبتلا نہیں ہوتے تھے۔ اور پھر ان کے سامنے وہ آیتیں پڑھ کر سنائی گئی جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کیا گیا، اور
ان کو یہ احساس دلایا گیا کہ اس کائنات میں چاہے وہ چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو، کوئی نعمت ملی ہو یا چھینی گئی ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ پھر ان کو یہ احساس دلایا گیا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے احاطے علم میں ہے، زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ انسان چاہے کوئی بات زبان سے نکالے یا دل میں رکھے، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ہر انسان کے اعمال ریکارڈ کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے پاس ہمارے دونوں جانب فرشتے ہیں نا، کون سے فرشتے ہیں آپ کو نام یاد ہوگا کہ جو ہر وقت ہمارا اعمال نامہ لکھ رہے ہیں اور اس کو محفوظ کر رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو بات بھی اپنے منہ سے نکالتا ہے اسے لکھنے والے لکھ لیتے ہیں، یعنی ایک حاضر باش فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے۔ تو جب یہ احساس دلوں میں پیدا کیا گیا تو صحابہ کرام کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہمارے ہر اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں ہم یہی تعلیمات بھول چکے ہیں، ہم کو اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ ہمارے ہر اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسان کو اس کی ناپسندیدہ چیزوں سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے اللہ تعالیٰ، تاکہ انسان قضاء اور قدر پر راضی رہے۔ اور آپ دیکھیں یہ سب ایمان کا سب سے اہم حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر پر راضی رہنا، کہ جو بھی حالت سامنے آئے، چاہے نفع ہوا ہو، نقصان ہوا ہو، سرداری ملی ہو، نہ ملی ہو، مال حاصل ہوا ہو، نہ ہوا ہو، نقصان ہوا ہو، جو بھی حالت ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ قضاء اور قدر پر راضی ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل، کہ صرف بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کیا جائے۔ جو بھی نصرت ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ایون نقصان ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان ہمارا بڑھتا رہنا چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو توحید کی بندگی کے جو تقاضے بیان کیے قرآن میں، اس کا علم لوگوں کو دلانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اسی بنا پر جو اسماء حسنہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء اللہ الحسنہ، اس کا فہم حاصل کرنا ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت دلوں میں بیٹھتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا حصول ہماری زندگی کا نصب العین بن جاتا ہے۔ اور اسی بنا پر صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال بیٹھ گیا تھا کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر لیتے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں یہ لقب دیا کہ رضی اللہ عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا۔ تو اگر آپ دیکھیں گے کہ جس وقت رسول اکرم مبعوث ہوئے اس وقت عربوں کے عقائد کیا تھے، یعنی وہ جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، لیکن اسلام نے ان کا رخ موڑ دیا، ان کی سوچ کو، ان کے معیار کو وسعت دی، رسم و رواج کا خاتمہ کیا، یہاں تک کہ ظالمانہ نظام کو بھی ختم کر کے رکھ دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات کے ذریعے تربیت نہیں کی تھی صحابہ کی، بلکہ قرآن کی تعلیمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کی نفسوں کی اصلاح کی، ان کی تربیت کی اور ان کے نفس کی اصلاح سے آغاز کیا۔ یہی صحابہ کرام تھے جنہوں نے انسانیت کو تاریکی اور جہالت سے نکال کر روشنی عطا کی۔ الحمدللہ یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے، رسول اللہ کا بھی اور صحابہ کا بھی۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے رسول دیے جن کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے آج ہم کو ایک صحیح رخ ملا۔ صحابہ کے دل میں علم کا شوق پیدا ہو گیا تھا اور تنزل سے نکال کر ان کو ترقی کی راہ پر لے جایا گیا، یعنی جس پستی میں وہ گھرے ہوئے تھے، جس پستی کا وہ شکار تھے، آپ دیکھیں ان کو وہاں سے اٹھا کر ترقی کی طرف لے جایا گیا اور ایک بہترین اور شاندار تہذیب انہوں نے معاشرے کو دی۔ یہی صحابہ کرام تھے جنہوں نے تہذیب کو انٹروڈیوس کروایا۔ اور یہ کام کشف و کرامات سے، یہ معجزے سے نہیں ہوئے کہ بعد میں امت یہ نہ کہہ سکے کہ اچھا صحابہ کرام کے ساتھ تو معجزات ہوئے تھے اس لیے انہوں نے یہ کام کر لیا، نہیں، بلکہ انہوں نے یہ کام خود اپنی ذاتی محنت سے اور خود کوشش کر کے حاصل کی اور یہ کامیابی ان کو ملتی چلی گئی۔ ایک نقطہ یہ بھی تھا رسول اکرم کی تربیت میں کہ اسلام کی اشاعت اور غلبے کے لیے صرف تسبیحات اور ذکر و اذکار کافی نہیں ہے، صرف دعاؤں سے کام نہیں ہوگا کہ آپ مسجد میں بیٹھے بیٹھے صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا کر، مسلمانوں کو کامیابی نصیب کر۔ نہیں، صرف دعاؤں سے کام نہیں ہو سکتا، دعائیں بھی ضروری ہیں اور ساتھ میں یعنی دن میں جد و جہد کرتے تھے وہ لوگ اور رات میں دعائیں کرتے تھے۔ تو لہٰذا اگر آج کامیابی ہم چاہتے ہیں تو حالات پر گہری نظر ہو، مسلسل جد و جہد ہو، ارادے کی مضبوطی ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس کام کو مسلسل کریں، یعنی یہ کام یہ نہیں کر سکتے آپ کہ اچھا بس صرف کچھ گھنٹے کر لیا اور رک گئے، نہیں، بلکہ مسلسل کرتے رہنا ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت دلوں میں پیدا کرنی ضروری ہے۔ اسی لیے جو قرآن آیات میں ہم کو عقیدے کی اصلاح ملتی ہے، شروع میں جتنی بھی قرآن آیتیں نازل ہوئیں ابتدا میں مکی دور میں، آپ دیکھیں اس میں صرف ایک رب کی بندگی کی دعوت دی گئی، صرف ایک رب کی اطاعت کی دعوت دی گئی، اور اسی تربیت کا نتیجہ یہ ہو کہ صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی
اللہ تعالیٰ کی عظمت بیٹھتی چلی گئی، اللہ کی راہ میں اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا جذبہ ان کا پروان چڑھتا چلا گیا۔ وہ اپنے نصب العین کو حاصل کرنے کی دھن میں لگ گئے اور ان کی زندگی کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہو گیا۔ کیا صحابہ کے اوصاف تھے، کیا خوبیاں تھیں ان میں کہ صرف ایک اللہ کی وہ عبادت کرتے تھے، صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے تھے، سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت۔ اب دیکھیں جب تک کہ محبت نہیں ہوگی تب تک کہ ہم کوئی کام کر نہیں سکتے۔ یہ محبت ہی انسان کو جو آگے بڑھاتی ہے۔ اب دیکھیں ایک ماں کیوں جاگتی ہے بچے کے لیے اگر وہ روتا ہے؟ اگر محبت ہے تو ہی جاگتی ہے نا۔ ایک ماں کیوں خدمت کرتی ہے بچے کی، جو بچپن میں اس کے لیے تکلیفیں اٹھاتی ہے؟ کیونکہ محبت ہے اس کو۔ تو یہ محبت ہی دراصل انسان سے وہ کام کروا لیتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان خود حیران ہو جاتا ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر اللہ کا خوف، کہ صرف اللہ ہی سے ڈرا جائے، اس کی سزا سے بچنے کے لیے وہ کام کیے جائیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اسی سے پناہ طلب کرنا، اسی سے مانگنا، یعنی کوئی انسانوں کو اس کا مالک نہ سمجھنا بلکہ صرف اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنا، صرف اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا اور اسی کے لیے نظر اور نیاز دینا، اسی کو مدد کے لیے پکارنا اور اسی کے سامنے سر جھکانا۔ آپ دیکھیں صحابہ کا رخ صرف اللہ کی طرف ہو گیا تھا۔ آج ہم نظر و نیاز کس کے لیے چڑھاتے ہیں؟ آج پتہ نہیں کیا کچھ شرک اور بدعت عام ہے کہ بڑے بوڑھوں کی عید ہے، یا روحوں کو خوش کرنے کے لیے کھانے بنائے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ جانور اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کرنے کی بجائے آستانوں پر ذبح کیے جاتے ہیں، کسی بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے یا عاملوں کو خوش کرنے کے لیے، یہ پتہ نہیں کس کے لیے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اس کے لیے آستانے بنائے گئے کہ کالا بکرا ذبح کرو۔ اس کا کہیں ہمیں کانسیپٹ نہیں ملتا ہے۔ جانور آپ کو قربان کرنا ہے تو صرف قربانی کے دن آپ قربان کریں، جو ذی الحجہ کے مہینے میں قربانی ہوتی ہے 10، 11، 12، یہ 3 دنوں میں جتنی آپ کو جانور ذبح کرنے ہیں سال بھر کے لیے ذبح کر لیں، لیکن اس کے علاوہ ہم کو کہیں جانور ذبح کرنے کا ذکر نہیں ملتا سوائے عقیقے کے، کہ عقیقے کے لیے اپنے بچے کے لیے، بیٹے کے لیے 2 جانور ذبح کیے جائیں بکرے، اور بیٹی کے لیے ایک بکری ذبح کی جائے، بکرا ذبح کیا جائے۔ بہرحال تو ان کے جو نذرانے تھے یا پھر ان کا مدد کو پکارنا تھا وہ صرف اللہ کے لیے تھا، کسی اور کے لیے نہیں۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ ہی کو زندگی عطا کرنے والا اور موت دینے والا سمجھتے تھے، کسی اور کے اختیار میں زندگی دینا اور موت دینا نہیں ہے۔ پھر رزق دینے والا بھی وہ اللہ کو سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے صرف اللہ سے مانگا اور اللہ کے آگے جھکے، کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ جب کسی معاشرے میں یہ عقیدہ پیدا ہو جاتا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، ایسے معاشرے کی اصلاح بہت جلد ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کتنی جلدی بدلے، کتنی جلدی وہ معاشرہ صحیح راستے پر گامزن ہو گیا، اور آج آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کس قدر بگاڑ ہے۔ تو پہلے لوگوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، آج بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم رسول اللہ کی تعلیمات کو عام کریں۔ رسول اللہ نے جیسے صحابہ کی تربیت کی آج بھی ہم وہی طریقہ اپنائیں۔ سب سے پہلے ان کے عقیدے کو سدھاریں، ان کو یہ بات بتائیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی نفع و نقصان کا مالک ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے نظر و نیاز ہونی چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ پھر قرآن کریم میں جنت کے بیان اور صحابہ کرام پر اس کے جو اثرات ہوئے۔ ابھی ہمارا ٹائم نہیں ہے، ایسا کرتے ہیں ہم اس کو یہیں ختم کر دیتے ہیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس کو لے لیں گے کہ جنت کے آیات نازل کر کے اور جہنم کی آیت کو بتا کر ان کی اصلاح کی گئی اور ان کی تربیت کی گئی، اور یہ جنت کی واقعات پڑھ کر ان کے دلوں پر کیا اثر ہوتا تھا، انشاءاللہ ہم لوگ وہ اگلی کلاس میں دیکھیں گے، تاکہ ہمارے دلوں میں بھی وہ جنت کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو اور ہم بھی اس جنت کے حصول کے لیے کچھ کوشش کرنے والے بنے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو اس جنت الفردوس میں جگہ دے، جس کا خود رسول اکرم نے ذکر کیا ہے کہ جب بھی تم سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے اور ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بنے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔